جہلم والی سرکار سمیت ابو حنیفہ کا اس مسئلے میں مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں سورہ انعام کی، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے۔ حالانکہ اس آیت کا سیاق و سباق آپ دیکھیں، وہاں حرم کی پابندیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ احرام میں تم خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، سمندر کا شکار کر سکتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے، یعنی احرام کی حالت میں آپ حج کرنے جا رہے ہو نا یا عمرہ کرنے، سمندر میں ہو، وہاں سمندر میں شکار کر سکتے ہو آپ۔ احرام کی پابندیاں سمندری شکار پہ لاگو نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے نا احرام میں جو مارنا بھی حرام ہے۔ ابے کیا ہو گیا، اس کی آواز تو تیز کر دو یار بھائی، خدا کا واسطہ، پہلے گلے کی حالت دیکھو۔ اور آپ احرام میں جو بھی نہیں مار سکتے، آپ سمجھتے ہو، لیکن سمندر کا شکار کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا اور پھر احناف پہ کیچڑ اچھالنا، مذاق اڑانا کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت کے منکر ہیں، اندھے مقلد ہیں، تو یہ نہیں بنتا۔ آپ کے پاس جب تک پوری نالج نہ ہو آپ تبصرہ نہ کیا کریں۔ تو حدیث میں آتا ہے دو مردار حلال ہیں، یعنی ہر طرح کے مردار حرام ہے، اس سے مستثنی کس کو کیا گیا ہے؟ دو مرداروں کو۔ اور اسی کو حدیث میں کہا گیا مچھلی کے بارے میں، والحل میتتہ، کہ اس کا مردار ہمارے لیے حلال ہے۔ تو دوسری حدیث میں اس کی تفسیر ہے کہ اس مردار سے کون مراد ہے؟ مچھلی مراد ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے ایک بیان میں یہ بات کہی تھی کہ اگر سمندر کی ہر مخلوق ہی حلال ہے تو سمندر سے تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے نا، وہ چائنا والے بھی نہیں کھائیں گے وہ۔ تو پھر قرآن کی جو یہ آیت ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ خبیث چیزوں کو تم پر حرام کر رہا ہے، اس آیت کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس آیت کا کوئی مطلب پھر بنتا نہیں ہے، تو خبیث چیز ہے تو حرام ہے نا۔ تو بعض لوگوں نے اس کا جواب دیا، جن میں جہلم والی سرکار بھی سر فہرست ہے، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھئی یہ تو آپ نے خود سے اس کو خبائث میں داخل کر لیا ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے حلال ہے تو خبائث میں داخل نہیں ہے۔ تو میرا پھر ایک آخری سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر سمندر میں یا پانی کی مخلوق میں مگرمچھ اور کچھوا بھی حلال ہونا چاہیے۔ پھر آپ ایک جگہ ٹکو، اور سعودی عرب کے علماء شیخ صالح العثیمین، ان لوگوں کی رائے یہی ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے۔ تو ان کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا مگرمچھ اور کچھوا بھی حلال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بھی حلال ہے۔ ہمارے جو اسکالر ہیں نا وہ آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی پی جاتے ہیں۔ تو پھر آپ پبلک کو صرف یہ نہیں بتاؤ کہ کیکڑا حلال ہے، پھر آپ پبلک کو یہ بتاؤ کہ کچھوے کے انڈے بھی آپ اسی طرح کھا سکتے ہیں جیسے مرغی کے انڈے پکا کے کھاتے ہیں، اور مگرمچھ کے انڈے بھی آپ کے لیے اسی طرح حلال ہیں جیسے کچھوے کے انڈے حلال ہیں۔ جہلم والی سرکار نے اس اشکال کا جواب دیا ہے۔ وہ جواب یہ دیا ہے کہ کیکڑا اس لیے حلال ہے کہ وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جبکہ مگرمچھ پانی کے بغیر زندہ بولو رہ سکتا ہے، اس لیے وہ حرام ہے، اور کچھوا بھی پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ سرکار کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کچھوے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے خشکی کا کچھوا، ایک ہوتا ہے پانی کا کچھوا، اور مگرمچھ بھی زیادہ تر پانی کے اندر رہتا ہے۔ وہ خشکی کا جانور، کبھی کسی جنگل میں مگرمچھ دیکھا آپ نے؟ تو جیسے کیکڑا پانی میں رہتا ہے، کبھی کبھار انجوائے کرنے کے لیے باہر آ جاتا ہے، تو مگرمچھ بھی پانی کا جانور ہے، کبھی کبھار انجوائے کرنے کے لیے باہر آ جاتا ہے۔ تو جس دن انجوائے کرنے کے لیے باہر تشریف لائے، کائنڈلی آپ اس کو پکڑیں، کباب بنا کے کھائیں۔ پھر میں کہوں گا کہ آپ کا جو دعویٰ ہے حنفیوں کے خلاف، آپ اس دعوے میں سچے ہو۔ کھاتے نہیں ہیں تو کم از کم یہ بولیں کہ یہ حلال ہے۔ یہ لوگ پینترے بدلتے ہیں بہت زیادہ، اور جو جانور حلال ہے اس کے انڈے بھی کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ تو جہلم میں کچھوے کے انڈے بکنے چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، خشکی کے کچھوے کی بات نہیں کر رہا، کچھوا تو دو طرح کے ہوتے ہیں، پانی کے کچھوے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار باہر آ جاتے ہیں، جیسے کیکڑا کبھی کبھار کہاں آ جاتا ہے۔ تو جس دلیل سے کیکڑا حلال ہے اسی دلیل سے کچھوا بھی۔
تو ابو حنیفہ کا شکر ادا کرو، تمہیں کچھوے کے انڈے اور کچھوے کے انڈوں سے اور مگرمچھ کے انڈوں سے تمہیں انہوں نے بچا لیا. تو اس لیے ہمارا موقف بہت مضبوط ہے کہ سمندر میں صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی اور مخلوق حلال نہیں ہے. اچھا، جہلم علی سرکار کی عادت یہ ہے، الزامات لگانے میں ماہر ہیں. جہلم علی سرکار نے کہا ہے ایک بیان میں، اور لوگ نکال لیں گے انشاءاللہ وہ کلپ، خود ہی نکال لیں گے لوگ. ایک بیان میں کہا ہے کہ ویل مچھلی حنفیوں کے نزدیک ناجائز ہے. یہ بھی پھینکی ہے لمبی بیٹھے بیٹھے. جب مچھلی مان لیا تو وہ ناجائز بولو نہیں ہے، ہر طرح کی مچھلی حلال ہے. اور ایک آخری سوال میرا، دیکھو عرب 3 طرف سے پانی میں ڈھکا ہوا ہے، جزیرہ عرب ہے نا. اگر یہ کیکڑا اور سمندر کی تمام مخلوق مچھلی کے علاوہ حلال ہوتی، کسی ایک صحابی یا کسی صاحب علم تابعی سے دکھا دو کہ جنہوں نے مچھلی کے علاوہ کوئی چیز کھائی ہو پوری زندگی. نبی نے کبھی کیکڑے کو ہاتھ بھی لگایا ہو، صحابہ نے کبھی کیکڑا کھایا ہو، یا تابعین میں سے کسی نے مچھلی کے علاوہ کوئی مخلوق کھائی ہو کبھی بھی، کہیں بھی نہیں ملتا. تو اس لیے ابو حنیفہ پہ اعتراض کرنے سے پہلے آپ 100 دفعہ سوچا کرو. ابو حنیفہ جو تھے نا، وہ عبداللہ بن مسعود، جو علم دیگر صحابہ پہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، پھر ابن مسعود کے شاگرد علقمہ اور اسود، پھر ان کے ابراہیم نخعی، پھر حماد الکوفی، یہ سب گدی نشین چلے آئے ہیں، ان کے شاگرد امام حنیفہ تھے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، میں ایک تمہیں مثال دیتا ہوں یار، پھر بات لمبی ہو رہی ہے، بس چھوڑو اس کو، یہی ختم کرو. یہ مثال کسی اور وقت دوں گا. میں آپ کو ایک بات بتا ہی دیتا ہوں، اب جب آئی گئی ہے. ہمارے جاننے والوں میں میرے ایک استاذ نے ایک واقعہ سنایا ایک عامل کا. یہ قرآن یہاں رکھو، پھر سناؤں گا یہ واقعہ، پھر واپس دے دینا مجھے. ایک عامل کا واقعہ سنایا. وہ بالوں پہ دم کر کے دیتا تھا. بال پہ نا، لوگ جاتے تو کہتے میں بزرگ ہوں، میرے بال لے جاؤ اور وہاں رکھو گے، کام بن جائے گا. تو ہمارے استاذ کہتے ہیں میں نے اس عامل سے پوچھا تو کہاں کے بال دیتا ہے، تیرے سر کے بال تو ختم ہو نہیں رہے، جو بھی آ رہا ہے اس کو ایک بالوں کا گچھا پکڑا رہا ہوتا ہے، یہ چند بال ہوتے ہیں اور دم کر کے. تو اس نے بتایا کہ میں زیر ناف بال دیتا ہوں ان کم بختوں کو، کسی کو بغل کے، کسی کو زیر ناف. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یار تو یہ کیا حرکت کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ. تو کہتے ہیں اس عامل نے کہا کہ یہ کمبخت خدا کا در چھوڑ کے جب میرے پاس آتے ہیں نا تو ان کمبختوں کی یہی سزا ہے کہ ان کو گندے بال دوں میں بھی تم سے کہتا ہوں قرآن و حدیث کو سب مانتے ہیں. قرآن و حدیث کی ایک تشریح وہ ہے جو اسلاف نے کی ہے، بڑے بڑے مجتہدین نے کی ہے. جب تم ان مجتہدین کو فالو کرنا چھوڑ دو گے نا تو تمہاری قسمت میں آج کل کے کمبخت قسم کے اسکالر تمہیں گمراہ کریں گے. یہ تمہاری سزا ہے دنیا میں. اتنے بڑے بڑے لوگوں کو تم نے چھوڑا اور یہ کہہ کے کہ ہم تقلید نہیں کرتے. اور کس کی تقلید میں آئے؟ آج کل کے اسکالر کی، جن کو عربی پڑھنا نہیں آتی ہے، جن کو آیتوں کا ترجمہ کرنا نہیں آتا ہے. اس لیے ہم اگر مسلک پرست ہوتے ہیں نا تو ہم اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں آپ کو. ہم مسلک پرست نہیں ہیں، تبھی تو ہم کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو. لے آؤ اب دوبارہ اگلی آیت. چلو آپ آگے چلتے ہیں. تو پہلی آیت کا پہلا حصہ سمجھ میں آ گیا. حرمت علیکم المیتہ، یہ اسلام کا حسن ہے. ہمیں یاد ہے ہم بکریاں وغیرہ پالتے تھے، ہمارے پڑوسی بھی کبھی کوئی بکری مر جاتی تھی نا تو ہم چھوڑ دیتے تھے اس کو. تو کچھ غیر مسلم آتے تھے، اٹھا کے لے کے کھاتے تھے. حالانکہ ہم بچے تھے لیکن ہمیں بڑی گھن آ رہی ہوتی تھی، یار یہ کیا کر رہے ہیں. تو اسلام نے کیا کیا؟ ہم پر احسان کیا. ہماری فیلنگ کو نیچر پہ باقی رکھنے کے لیے اللہ نے ہم پہ پابندی اگر نہ لگائی ہوتی، عقل استعمال کر کے ہم بھی گند میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں. ولیمے ہوتے لوگوں کے، کیا پکایا بھائی؟ گدھا پکایا آج ہم نے، کتے پکائے ہیں. کس دلیل سے سمجھاتے ہیں کتا کھانے کی چیز نہیں ہے؟ کہتا کیا ہے، کتا ہی تو ہے، کتا ہی تو ہے نا. تو پھر تو بھائی کچھ بھی کھاتے رہو بیٹھ کے. تو اللہ نے پابندی لگا دی. دوسری اللہ نے پابندی لگائی والدم، خون بھی حرام ہے تمہارے اوپر، بہتا ہوا خون. ایک خون وہ ہوتا ہے جو جانور کے گوشت میں لگا رہ جاتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. جب جانور ذبح کرتے ہیں اور جو خون نکلتا ہے وہ خون بھی ہم پر کیا ہے؟ حرام ہے. یہ درندوں کے کھانے کی چیز ہے، شیر اور چیتوں کے پینے کی چیزیں ہیں.
کتوں کے کھانے کی چیزیں ہیں, انسانوں کے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. سمجھتے ہو؟ تیسری چیز وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ, اللہ کہتے ہیں سور کا گوشت بھی تم پہ کیا ہے؟ حرام. آپ کو پتا ہے اتنا گندا جانور ہے سور, پہانا کھاتا ہے, پتا ہے آپ کو؟ آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو, پہلے زمانے میں جب یہ سیوریج کا سسٹم نہیں تھا نا, سسٹم تو ابھی بھی نہیں ہے کراچی میں تو کہتا ہوں یہ وہی پال لو خنزیر, وہ زیادہ اچھا صفائی کرے گا. لیکن پہلے زمانے میں تو بالکل ہی سسٹم نہیں تھا. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو یہ لوگ یورپ میں کیا ہوتا تھا, یہ ایسا کرتے تھے, جو بیت الخلا کی گندگی سب ایک جگہ جمع ہوتی رہتی تھی, پھر یہ لوگ سور پالتے تھے. پھر کیا کرتے تھے, سوروں کو بھوکا رکھتے تھے, پھر ان کا وہ شٹر کھولتے تھے, وہ سارے سور بھاگتے ہوئے آتے, وہ بھوکے ہوتے تھے 2-3 دن کے, وہ ساری گندگی چاٹ کے, کتنا غلیظ گند ہے انسان کا, یہ تو اس کی خوراک ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اتنا گندا جانور, تو اس کا گوشت کیسے کھائے گا یار انسان, اور غیرت بھی نہیں ہے اس میں. بہرحال تو اللہ نے کیا کہا, لحمل. اور آپ کو پتا ہے انگریزوں میں سور کھانے کا رواج نہیں تھا, یہ ان میں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد آیا ہے. خوراک کی قلت ہو گئی, ان کے پادریوں نے فتویٰ دیا مجبوری میں جائز ہے, تو بھوک سے مرنے کے لیے تو اسلام نے بھی اجازت دے دی ہے بھائی, مرتا کیا نہ کرتا. تو انہوں نے بھوک سے مرنے کے چکر میں جب کھانا شروع کیا تو ان کو چسکا لگ گیا. اور اتنا غلیظ جانور ہے نا, آپ کہیں اب یورپ میں ہم سفر کرتے ہیں نا باہر ملکوں میں, اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, گھن آ رہی ہوتی ہے اسے دیکھ. وہی بات ہے, آپ گندگی کھانا شروع کر دو تو عادی ہو جاؤ گے. تو آگے اللہ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے. یہ بھی روحانی گندگی آ گئی ہے, پیر کے نام پہ ذبح کر دیا, مزار کے نام پہ ذبح کر دیا, یہ بھی محسوس کرنے کی چیز ہے. توحید پرست آدمی ایسا جانور نہیں کھاتا. اس کی میں مثال دیتا ہوں اپنی دادی سے. ہماری دادی نا میت کے کھانے میں کبھی نہیں جاتی تھی. کسی کے یہاں میت ہو گئی نا, وہ دیگ بنا کے کھلا رہے ہیں سب کو, ہوتا ہے لوگوں میں. میری دادی نہیں جاتی تھی. ہم ان سے پوچھتے تھے دادی آپ کیوں نہیں جا رہی؟ وہ کہتی تھی مجھے مردوں کے کھانے حلق میں ہی نہیں اترتے, گھن آتی ہے. حقیقت ہے یہ. تو یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اللہ کہتے ہیں جس جانور کو ذبح کیا گیا کس کے نام پہ, کسی بت کے نام پہ بھیٹ چڑھایا ہے, مزار پہ بھیٹ چڑھایا کسی بزرگ کے نام پہ, وہ انسانوں کے توحید پرستوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. والمنخنقۃ, کچھ جانور طبعی موت مرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اب تم شکار کرو گے, شکار کر کے جانور ہلاک کرو گے نا, تو شکار کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. صرف ایک قسم حلال ہے, باقی ساری کیا ہے؟ حرام. وہ کیا ہے؟ المنخنقۃ, حلال جانور تم نے گلا گھونٹ کے اگر مارا ہے اس کو بھی تمہیں کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے. کیسی پاکیزہ تعلیمات ہے. بلڈ اندر رہ جاتا ہے, سارا گندا خون. گورے جب کھانا پکاتے ہیں نا, آپ ان کا کھانا دیکھو, خون نکلتا رہتا ہے سالن میں. خون گندی چیز ہے, بیماریاں بھی ہوتی ہیں اس میں. اب تو وہ بھی ذبیحہ کی طرف آ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ یار ذبح کر کے کھایا کرو. تو جس جانور کا گلا گھونٹ کے مار دیا اس کو بھی کھانے کی اجازت نہیں. والموقوذۃ, اللہ کہتے ہیں جس کو پتھر پھینک کے مارا ہو اور اس سے وہ مر گیا ہو, وہ جانور بھی کھانے کی اجازت بولو نہیں. یہاں گولی کا شکار آ گیا. دیکھو دھار والی چیز اگر ماری نا آپ نے جانور کے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تیر چلایا, وہ اس کے گھپ گیا, آپ قریب پہنچے, جانور ٹھنڈا ہو چکا تھا, ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا, تو وہ حلال ہے. کیوں؟ دھار والی چیز ماری ہے آپ نے اس کی, اور ذبح کرنے کا موقع ملا بھی نہیں ہے آپ کو. لیکن قرآن کہہ رہا ہے اگر پتھر سے مارا ہے, تو پتھر سے اگر مارا ہے جانور تو پھر وہ حلال نہیں ہے, بے شک اللہ اکبر پڑھ کے مارو. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ گولی کا شکار حلال نہیں ہے, کیونکہ گولی میں آگے دھار نہیں ہوتی. اب بعض عرب علماء کا موقف یہ ہے کہ گولی کا شکار حلال ہے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے فائر کیا تو حلال ہے.
لیکن جمہور علماء جو خاص طور پہ حنفی مکتب فکر کے علماء ہیں، بر صغیر کے علماء، مصر میں، شام میں جو بھی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حلال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گولی صرف یہ کرتی ہے کہ خون نکال دیتی ہے، تو پتھر بھی نکال سکتا ہے۔ قرآن نے ہر طرح کے پتھر کے شکار کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ خون نکالے چاہے خون نہ نکالے۔ تو حکم کا مدار اس پر نہیں ہے کہ پتھر مار رہے ہیں یا گولی مار رہے ہیں، حکم کا مدار اس پر ہے دھار والی چیز مار رہے ہیں یا گول چیز مار رہے ہیں آپ اس کو ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ آپ پتھر کی طاقت جیسے غلیل سے بڑھا سکتے ہو، ہاتھ سے بڑھا سکتے ہو، تو وہ بیرل میں رکھ کے بارود سے اس کی پھینکنے کی طاقت کو بڑھا دیتے ہو آپ، تو پھینکنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے جس سے وہ جسم میں گھس کے خون نکال دیتی ہے۔ تو خون نکالنا کافی نہیں ہے، خون نکالنا تو پتھر کے ذریعے بھی ممکن ہے، زور سے مارو گے تو خون نکل جائے گا۔ اس لیے ہماری رائے میں گولی کا شکار حلال نہیں، اور یہ مضبوط موقف ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم جانور کا شکار کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارے تیر سے مرا ہے یا کسی درندے نے مارا ہے، آپ نے منع کر دیا اس کو کھانے سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی 50% حلال اور 50% حرام کا امکان ہو تو حرام والے پہلو کو ترجیح دی جائے گی۔ تو اگر گولی کے شکار میں فرض کر لو کہ ہم اس کو دھار مان لیں، تو بھی دوسرے پتھر والا عنصر اس میں زیادہ ہے، تو جب تک حلال ہونے کا یقین نہیں ہوگا آپ کے لیے وہ جانور حرام رہے گا۔ ہاں، گولی سے شکار کیا آپ نے اور جانور کے مرنے سے پہلے ذبح کر دیا، پھر تو ٹھیک ہے۔ یا گولی میں دھار ہو آگے، دھار کا مطلب نوک ہو آگے، یا بلیڈ لگا ہوا ہو اور بلیڈ جا کے اس کو لگے، پھر ٹھیک ہے، پھر وہ تیر کی طرح ہے، سمجھتے ہو۔ لیکن کلاشن کوف کی گولی ہو گئی یا 32 بور کی گولی، ان میں دھار نہیں ہوتی، یہ پھینکنے کی قوت سے اندر جا کے گھستی ہیں، تو اس کو اللہ نے موقوذہ کہہ دیا ہے۔ موقوذہ جو پتھر کی طاقت سے جانور ہلاک ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں۔ اور اس میں دیکھو جانور کو بھی سہولت دی جا رہی ہے۔ اگر اسلام یہ پتھر کی طاقت والے جانوروں کو حلال کر دیتا، لوگ پٹخ پٹخ کے مار رہے ہوتے جانوروں۔ اسلحہ تو اب ایجاد ہوا ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، میں نے خود دیکھا ہے، آپ بھی دیکھ لیں، بعض علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں بعض غیر مسلم کیا کر رہے ہیں، کسی جانور کو جب کھانا ہے نا تو سر پہ کھینچ کے ڈنڈا مار رہے ہیں اس کے۔ تو یہ بھی موقوذہ میں داخل ہے، ڈنڈا ہو یا پتھر ہو ایک ہی ہے۔ اس جانور کے لیے بھی جب ہم ذبح کرتے ہیں نا جانور کو، یا دھار والی چیز جاتی ہے، اس میں جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے اور بلڈ زیادہ نکلتا ہے، بلڈ جلدی نکلنے سے جانور ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جانور پہ بھی رحم ہے اور انسان کو بھی اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تیسری قسم ہو گئی۔ والمتردیۃ، اللہ کہتے ہیں کوئی جانور بلندی سے گر کے ہلاک ہو جائے، اس کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ شکار کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ آپ ہرن کو اوپر لیتے 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 ایسی جگہ لے گئے جہاں وہ پھسل کے نیچے گر گیا، خون تو اس میں بھی نکلے گا، لیکن وہ حلال نہیں ہے۔ والنطیحۃ، اسی طرح ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار کے ہلاک کر دیا۔ اب سینگ میں دھار ہوتی ہے بہت دفعہ، لیکن وہ دھار آپ استعمال نہیں کر رہے، وہ کون استعمال کر رہا ہے؟ جانور۔ یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ اس کا مطلب دھار ہونی چاہیے، تو اللہ نے کہا نہیں، دھار والی چیز ہو اور تمہارا ہاتھ ہو اور تم نے بسم اللہ اللہ پڑھنا ہے، کسی اور جانور نے مار دیا۔ اسی وجہ سے علماء کا موقف یہ ہے، بر صغیر کے علماء کا، کہ مشینی ذبیحہ حلال بولو نہیں ہے۔ ایک ہی صورت حلال ہونے کی بچ جاتی ہے کہ آپ نے جانور کو پکڑنا ہے، گلے پہ آپ نے چھری چلانی ہے۔ اور ویسے بھی دیکھو اس میں اسلام نے انسان کی بھی ویلیو ہے کہ خود چھری چلائے، خود سے کہیں چھری گر کے چل گئی حلال نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آگے آیتوں میں آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کا ذبح کردہ تمہارے لیے حلال ہے، ہندو کا ذبح کردہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس میں مذہب کی بھی قید لگائی ہے، مذہب کی قید کہ مسلم ہونا چاہیے ذبح کرنے والا، یا عیسائی ہونا چاہیے، یا یہودی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سیم ہے۔ یہودی عیسائیوں کا جرم کم درجے کا ہے، آسمانی کتابوں کی طرف منسوب ہے وہ۔ اب مشین جو ہے جس سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں مرغیاں لاکھوں، یہ یہودی ہوتی ہیں یا عیسائی ہوتی ہیں؟ بولو نا، یہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ آپ کہہ سکتے ہو بٹن دبانے والا تو مسلمان ہے نا، اس میں بٹن دبانے والا تو مسلمان ہے،
تو بھائی قرآن سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہودی، عیسائی یا مسلم کا ذبیحہ ہونا چاہیے. ہاتھ جو استعمال ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ بٹن جب آپ دباتے ہو نا تو بٹن دبانے کی حد تک تو آپ کا کام ہوتا ہے, آگے سارا کام مشین کا ہوتا ہے. تو مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اسلام کو یہ قید لگانے کی ضرورت کیا تھی کہ بھائی مسلم ہو, بھائی چلو گلا کاٹ دیا, اس کا خون نکل گیا نا, تو اب یہ کیا کہ یار تو مشین کاٹے یا ہندو کاٹے یا سکھ کاٹے تو یہ کیا مسلمان ہو؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے, خوب سمجھ لو. اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جو سلیم الطبع انسان ہوگا, دیکھو بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں. ایک بڑی حکمت اس میں سرسری غور سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جانور کا کھانا اصولی طور پر حلال ہونا ہی نہیں چاہیے. جیسے کہ ایتھیس لوگ جو ہے نا, جو ویجیٹیرین ہے, ایتھیس نہیں ویجیٹیرین بولتے ہیں کہ جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. آپ کس بیس پہ ان کو قتل کر کے کھا رہے ہو؟ آپ آلو پیاز ٹماٹر کھاؤ نا, یہ ظلم ہے جانوروں کو کاٹنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایتھیس لوگ کیا کہتے ہیں, مسلمان بقرعید میں اتنے جانور کاٹتے ہیں, ظلم ہے جانوروں پر. ان کا جواب تو بہت آسان ہے کہ بقرعید میں کاٹنا اگر ظلم ہے تو KFC کے برگر میں مرغی کاٹ کے ڈالنا بھی کیا ہے؟ اصولی طور پر تو جانور کا کاٹنا واقعی ظلم ہے, کیونکہ جتنا زندہ رہنے کا آپ کو حق ہے اتنا ہی جانور کو بھی حق ہے. جانور اگر جانور کو کھاتا ہے اس میں تو عقل نہیں ہے نا, اور مجبور بھی ہے, وہ کیا کھائے گا اس کے علاوہ؟ ہمارے پاس تو آلو پیاز ٹماٹر خربوزے کم ہے کیا؟ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہم گوشت ہی کھائیں. گوشت صحت کے لیے بہت مفید ہے لیکن ضروری نہیں ہے. ہندو 90 سال بغیر گوشت کے زندہ رہ لیتے ہیں, ویجیٹیرین ہوتے ہیں رہ لیتے. ایسے گوشت کے بغیر زندگی ہے نہیں, ایسا نہ چھوڑ دینا, یہ انسان کی نیچرل غذا میں شامل ہے گوشت. تو اصولی طور پر حلال نہیں ہونا چاہیے, ظلم ہونا چاہیے. لیکن مسلمان اللہ کا نام لے کے جانور کے گلے پہ چھری چلاتا ہے, یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو میرے لیے مسخر کیا ہے, میرے لیے خود سے اس کا کاٹنا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی مخلوق ہے, میں بھی کیا ہوں, مخلوق. میں کس بیس پہ اس کو کاٹ رہا ہوں بھائی؟ وہ کہے گا نہیں یار تم اپنے فائدے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کرو تو جرم ہے, گائے کو کاٹو تو یہ بھی تو ظلم ہونا چاہیے نا. لیکن ہمیں گائے پر کوئی ملکیت حاصل نہیں ہے, لیکن اللہ کو ہے. جب اللہ ہمیں پرمیشن دے گا, اس کی میں مثال تو جیسے کل میں نے مسئلہ بتایا نا, میں بلکہ بتاتا رہتا ہوں, جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. لیکن اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنا دے کہ تم میری بیوی کو طلاق دے سکتے ہو, میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں, تو اس کے پاس بھی اختیار چلا جائے گا. اب آپ نے وسیم سے کہا کہ میں تو ڈر رہا ہوں بیگم کے سامنے آتے ہوئے, تو جا, میں تجھے اجازت دے رہا ہوں کہ میری طرف سے میری بیوی کو ڈیورس دے دے. تو وہ جا کے آپ کی طرف سے آپ کی بیوی کو جب ڈیورس دے گا تو بیوی کہے گی کہ تمہیں یہ کس نے رائٹ دیا کہ تم مجھے طلاق دے رہے ہو؟ وہ کہے گا بھائی جس کے پاس رائٹ تھا اس نے دیا یہ رائٹ. اب حلال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اسی طرح ہم جب گائے کو کاٹتے ہیں, گائے بزبان حال ہم سے پوچھتی ہے تمہیں یہ کس نے رائٹ دیا کہ میں اچھی بھلی لائف کو انجوائے کر رہی ہوں. بکرا کہتا ہے ابھی میری جوانی کے دن آئے تھے, ابھی تم کمبخت 10 سال گرل فرینڈوں کے ساتھ گھومتے ہو, پھر جا کے شادیاں کرتے ہو, اور وہ بھی 4 کھینچ رہے ہوتے ہو. ابھی آنکھ مٹکا شروع ہوا ہے, ابھی میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے, تھوڑا سا بھی میں نے لائف کو انجوائے کرنا شروع کیا ہے, اور کمبخت تو مجھے کس بیس پہ لٹا کے کاٹ رہا ہے, تو تجھے یہ میرے اوپر کہاں سے طاقت آئی؟ تو ہم بکرے کو جواب میں کیا کہیں گے؟ واقعی ہمیں تیرے اوپر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے, لیکن خدا کو ہم پہ بھی ہے اور تجھ پہ بھی ہے. تو جس خدا کو تجھ پر ہے نا, اس نے ہمیں کہا ہے کہ تم کاٹ سکتے ہو. دیکھو انسان کو قتل کر سکتا ہے نہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا نا. کیوں؟ اب کیسے حلال ہو گیا؟ بھائی اسماعیل پر بھی کنٹرول خدا کا, ابراہیم پر بھی کنٹرول خدا کا. تو جب اللہ کہے گا تو پھر حلال ہے, ورنہ حلال نہیں ہے. تو اللہ کو مانتے یہ 3 لوگ ہی ہیں, یہودی, عیسائی اور مسلمان. باقی اللہ کو مانتے کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا یہ 3 جو مجھے مانتے ہیں ان کو تو رائٹ ہے کہ ذبح کریں اور کھا جائیں, اس کے علاوہ جب کوئی کاٹے گا تو کس بیس پہ کاٹ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کس بیس پہ کاٹ رہا ہے, کاٹے گا تو نہیں کھاؤ گے اس کو.
کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں آیت بس مکمل کر دوں. وما اکل السبع، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں درندہ کسی جانور کو اگر کھا لے. میں جب مسائی قوم میں گیا نا، وہاں ادھر تنزانیہ کے جنگلوں میں، وہ کیا کرتے ہیں، شیر کھاتا ہے نا کسی ہرن کو پکڑ کے، شکار کرے گا شیر اور پٹخ کے کھال ادھیڑ رہا ہوگا تو ڈنڈے لے کے جائیں گے، شیر کو مار کے بھگا دیں گے، لے آئیں گے. آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں کہ یہ چیز انسانوں پہ سوٹ بولو نہیں کرتی، واقعی نہیں کرا. عجیب سی وحشت ہوتی ہے یار، یہ کیا کر رہے ہو یار، جانور کے منہ سے نوالا چھین رہے ہو. ہاں ذبح کر دو تو پھر موت کا سبب کون بنا ہے؟ آپ بنے ہو. تو اللہ کہتے ہیں درندہ جو کھائے گا اس نے مارا ہے نا، تو اب تمہارے لیے وہ جانور حلال نہیں ہے. یہ بھی انسانیت کی توہین ہے. تو بھائی تہذیب آپ کو صرف اسلام میں نظر آئے گی، غیر مسلموں کی تہذیب 3 پیس سوٹ اور ٹائی کے سے آگے نہیں بڑھتی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اسی طرح جو بتوں کی بھیٹ چڑھائے جاتے ہیں، جانور مزاروں پہ کٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی بھیٹ چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو دیکھو اسلام نے حلال کا ایک بڑا کانسیپٹ دیا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں نا، وہ حلال حرام کی فکر چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا مت کیا کرو، جا کے فکر کیا کرو، جہاز میں جب جاؤ حلال منگواؤ. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، مرغی پہ بہت دفعہ حلال لکھا ہوا ہوتا ہے، ہوتی نہیں ہے. بہت سے اسلامی ملکوں میں بھی حلال نہیں مل رہی مرغی. میں نے تو اب جہازوں میں نا مرغی کھانا چھوڑ دی ہے، کیونکہ مشین کا ذبیحہ ہوتا ہے، اور آج کل اسکالرز مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بک رہے ہیں، مل رہے ہیں، وہ ہر چیز کو حلال 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 حلال. پھر وہ کہتے ہیں ایکچولی ضرورت ہے، ایکچولی ضرورت ہے. ضرورت کہاں سے؟ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھوک سے مرنے لگو. بھیسی چیزیں کھانے کی ہیں، مچھلی کھا لو آگ بند کر کے جہاں بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسلامی ملکوں میں، اچھا پاکستان میں بہت خاندانی حلال ملتا ہے. ایسا حلال چکن جو یہاں پر ہے نا، گوشت، یہ دنیا میں نہیں ہے کہیں. سعودی عرب میں بھی بہت، وہاں کے لوکل کمپنیوں کا تو بالکل حلال ہے، باہر کے آنے والے کا پتہ نہیں ہے. میں سعودی ایئر لائن میں بھی جب جاتا ہوں، مرغی کھانے سے میں احتیاط کرتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا حرام ہے، مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا. ہو سکتا ہے جو آپ تحقیق کریں تو ثابت ہو جائے کہ وہ حلال ہے، لیکن برازیل سے پتہ نہیں کہاں سے چکن آ رہا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہاں آپ سعودی ایئر لائن میں، ایمریٹس ایئر لائن میں جائیں، بکرے کا یا گائے کا گوشت منگوا لیں، وہ حلال ہوتا ہے، کیونکہ وہ مشینی ہوتا نہیں ہے نا. مرغیوں کو تو کٹ کٹ مشین لگاتے ہیں، گایوں کو کون مشین چلائے گا اتنی بڑی. تو گائے کا گوشت اور بکرے کا گوشت حلال ملتا ہے. تو باہر ملکوں میں جب جایا کرو، انسان کے بچے بن کے رہا کرو، ایسا نہیں کہ جو آ رہا ہے کھا لیا. جاپان میں بہت مشکل ہے حلال ابھی بھی. تو میں جب جاپان گیا تو وہاں کے مسلمانوں نے بتایا کہ بھائی ہم نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. جاپان میں مسئلہ یہ کہ دودھ میں بھی حرام شامل ہوتا ہے، کافی میں بھی حرام شامل ہوتا ہے. کافی بھی آپ لوگ نا تو وہ پڑھتے ہیں کہ یار اس میں حرام چیزیں شامل ہیں، سور کی چربی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس میں. تو جب بھی کسی غیر مسلم کنٹری میں جاؤ تو وہاں پہلے مسلمانوں سے رابطہ کر لو. تو ہر جگہ ایپ بن گئی ہے الحمدللہ. تو ہمارے دوست جاپان میں ہمارے ساتھ تھے، جب بھی کوئی چیز کافی بھی لینی ہوتی نا تو وہ موبائل میں ڈال دیتے، اس میں فوراً وہ سامنے آ جاتا، وہ فوراً فیصلہ کر لیتے. تو آسان کر دیا الحمدللہ بہت اس کا، لیکن تھوڑی سی تحقیق ایک دفعہ کرنی پڑے گی. اور میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں، یار ہر شخص مسلمان حلال کھانا چاہتا ہے تو تم حلال کا بزنس کر لو وہاں پہ. اب جاپان میں ایک بنگلہ دیشی نے جب دیکھا نا کہ حلال مشکل ہے، اس نے سلاٹر ہاؤس کھول لیا، دنا دن کروڑ پتی بن گیا. وہ بہت اچھا کیا، بزنس بھی ہو گیا، لوگوں کو حلال کھانے کو بھی بولو مل گیا. تو یہ ہر جگہ آج کل ٹھپے لگ رہے ہیں حلال کے. مشینی ذبیحہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ذبیحہ ہوتا بھی نہیں ہے، بس ایک ٹھپا لگایا ہوا تو حلال، ٹھپا لگایا ہوا تو حلال. وہی اب مثال ہے، بس وہ کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک سیاسی لیڈر تقریر کر رہا تھا کہ آپ مجھے ووٹ دیں، میں مردوں کے لیے الگ ہاسپٹل بناؤں گا، خواتین کے لیے الگ ہاسپٹل بناؤں گا. آپ مجھے ووٹ دیں، میں مردوں کے لیے الگ اسکول بناؤں گا، خواتین کے لیے الگ اسکول. بولے جا رہا ہے نا، پھینکے جا رہا ہے. کسی نے کہا ہمارے ہاں میٹرنٹی ہوم نہیں ہے.
جو خواتین کے بچہ پیدا ہونے کے جو ہاسپٹل ہوتا ہے وہ نہیں ہے. اس نے کہا آپ مجھے ووٹ دیں, مردوں کے لیے الگ بناؤں گا, خواتین کے لیے الگ. تو بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھ کے پھینکنے کے لیے, پھینکتے رہو بعد میں دیکھیں گے. تو ایسے ہی بعض ملکوں میں حلال کی اسٹیمپ بعض اداروں نے بنائی ہوئی ہے, جو آتا رہے گا حلال ٹھپا حلال ٹھپا, چاہے وہ سور پہ بھی ٹھپے لگا رہے ہوتے ہیں حلال کے. تو خالی ٹھپا دے کے فیصلہ نہ کر لیا کرو کہ یہ حلال ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ